السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں۔ مجھے ذرا سا وقت چاہیے، آپ کے پاس وقت ہو ذرا سا مجھے یہ وقت دے دیں، انشاءاللہ میں اپنی بات واضح کر دوں گا۔ دیکھیں، میں بریلوی ہوں، آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہو سکتے ہیں، آپ دیوبندی ہو سکتے ہیں، آپ اہل حدیث ہو سکتے ہیں، آپ غیر مقلد ہو سکتے ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے ہو سکتے ہیں۔ میرا آپ سے اختلاف ہے، آپ کا ہم سے اختلاف ہے، ہر ایک انسان کا ایک دوسرے سے اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، لیکن ایک بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں، غیر مقلدین ان کو بہت سنتے ہیں اور بہت اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ آج میں ان کی حقیقت بتانے والا ہوں کہ ان کے دل میں کتنی نفرت تھی، کتنی بغض تھا ان کے دل میں۔ آپ خود اس کا فیصلہ کر کے مجھے بتائیں میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ ان کا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد۔ غیر مقلدین ان کو اپنا بہت بڑا علامہ مانتے ہیں، مولانا مانتے ہیں۔ پہلے آپ اس کلپ کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں تبصرہ کرتا ہوں آگے۔ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی تین درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب، وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، اور آگے کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے لڑو، یعنی جو عید میلاد النبی منائے اسے جہاد کرو۔ جہاد مطلب اسے قتل کر دو، اسے مار ڈالو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بتائیے یہ کیا دعوت دے رہے ہیں، یہ کس چیز پہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جو لوگ ہم بریلویوں کو شدت پسند کہتے ہیں، وہ آج بتائیں، مجھے فیصلہ دیں کہ یہ کیا ہے، یہ کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ غیر مقلدین کیا یعنی سوچ رکھتے ہیں؟ اپنی ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ یعنی ہم بریلویوں کو قتل کر دیا جائے، جہاد ہم سے کیا جائے، اور وہ بھی ایمان کے جو 3 حصے بتائے گئے ہیں اس سے۔ یعنی ایک تو لڑو، ہتھیار سے لڑو، انہیں ہتھیار سے قتل کر دو، مار ڈالو، اور اگر یہ ہمت نہیں رکھتے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو زبان سے لڑو۔ سمجھ رہے ہیں؟ زبان سے لڑو، اور اگر زبان سے نہیں لڑ سکتے، کمزور ہو، تو دل میں برا جانو۔ تو یعنی یہ دعوت دے رہے ہیں غیر مقلدین کو کہ یعنی بریلویوں سے، یعنی ہم ہی تو عید میلاد النبی مناتے ہیں نا، یعنی ہم بریلویوں سے جنگ کرو، لڑو، ہم کو قتل کر دو، ہم کو مار ڈالو، اور اگر زیادہ بریلوی تعداد میں ہوں، تم نہیں لڑ پاؤ گے، تو پھر اپنے زبان سے لڑو، اور اگر زبان سے لڑنے میں ڈر لگتا ہے کہ اگر بولوں گا تو بریلوی ماریں گے، تو اپنے دل میں برا ہی نہ جانو۔ سمجھ رہے ہیں یہ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ ابھی انہوں نے کہا نا کہ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی طرف سے آپ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جو میری یعنی پیدائش کا دن منائے؟ عید میلاد النبی مطلب عید مانے خوشی، میلاد کے مانے پیدائش، نبی مطلب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ حکم دیا ہے کہ جو میرے پیدائش کی خوشی منائے اس سے جہاد کرو، اسے قتل کرو؟ سوچیں کیا ہے یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم بریلویوں کو کہا جاتا ہے نا کہ شدت پسند، اب یہ شدت نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ ہیں امن کی بات کرنے والے، ان کو کہا جاتا ہے امن کی بات کرنے والا۔ اور ہم بریلوی، ہمارے علماء اگر کوئی چیز اگر غیر مقلدین کو کچھ بول دیں، حالانکہ میں اس کے خلاف ہوں،
کیونکہ جب تک آپ اس کی بات کو سنو گے نہیں تب تک وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو اگر کسی چیز کو کسی بات کو سمجھانا ہے تو آپ کو اس کی بات کو سننا پڑے گا، پھر وہ آپ کی بات سنے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ آپ پھر اس کو گالی دو، پھر وہ آپ کو گالی دے گا، پھر ایک دوسرے کو گالی دیتے رہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو میری نظریہ یہ ہے کہ آپ اس سے بات کرو اور گالی گلوچ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی ایک سوچ ہوگی انسانوں کی، وہ ان کو مبارک، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ میں ایسا نہیں رکھتا سوچ۔ میں سوچ رکھتا ہوں کہ جب تک بات ان کی سنی نہیں جائے گی تب تک وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ان کی بات کو نہیں سنتے تو وہ آپ کی بات کو نہیں سنتے، آپ ان کی بات کو سنو، دیکھو وہ بھی آپ کی بات کو سنیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میری سوچ یہ ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ان کے سننے والے، ان کے جو فالوور ہیں، وہ جواب دیں ذرا مجھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منائے اس سے جہاد کرو، اسے قتل کرو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی؟ یا آپ اپنی طرف سے لوگوں کو جہاد کی دعوت دے رہے ہو اور وہ بھی قتال کی دعوت دے رہے ہو؟ بتائیں میرے بھائی، یہ کیا دعوت دیا جا رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات کرنا، پیدائش کی جشن منانا، گھروں کو سجانا اور میلاد کی محفل سجانا، اور میلاد میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتانا، حدیثیں بتانا، دیگر صالحین کے ذکر کرنا، تو کیا یہ سب یعنی غلط ہوتا ہے؟ یہ اس کو غلط کہا جائے گا، ناجائز کہا جائے گا، حرام کہا جائے گا؟ سوچیں، عقل پہ بالکل پردہ پڑا ہے کیا کہ یہ سب کہیں حرام ناجائز ہیں؟ اور ہاں، ایک چیز اور میں بتاؤں، کچھ لوگ بڑی کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ یار بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ بھائی بدعت کیسے؟ آپ کہاں سے پڑھ کے آتے ہو بدعت کرنے لگتے ہو؟ بدعت کی اقسام ہیں، ہمارے محدثین نے بدعت کے اقسام کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بدعت کے اقسام ہمارے محدثین نے کیا ہے۔ انشاءاللہ جب میں بدعت کی ٹاپک پہ ذکر کروں گا تو آپ سننا کہ ہمارے جو محدثین ہیں، کون سا ایسا محدث ہے جس نے بدعت کے اقسام پہ بات نہ کیا ہو؟ سب نے بدعت کے تقسیم کیا ہے، کسی نے 5 بدعت کی تقسیم بتائی ہے، کسی نے 7 بتائی ہے، کسی نے 2 بتائی ہے، لیکن بتائی سب نے ہے۔ اور لیکن جتنے بھی اقسام بنائے ہیں اس میں ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت بتاتے ہیں، یعنی ایک بدعت محمودہ، ایک بدعت مذمومہ، جس کو ہمارے یہاں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بدعت حسنہ بدعت سیئہ نام لے لو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق آپ کا اڑنا چاہیے میرے بھائی، آپ سلف صالحین کے یعنی جو راہ ہے اس راہ پہ نہیں ہو۔ میں بڑے بڑے اماموں سے دکھاؤں گا انشاءاللہ، میرے پاس پوری تیاری ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلدی ویڈیو آئے گی، میں دکھاؤں گا آپ کو ان کے نام، ان کی کتاب آپ کے سامنے دکھاؤں گا کہ بدعت کی دیکھیں تقسیم کر رہے ہیں، بدعت حسنہ بھی اس میں موجود ہے، بدعت سیئہ بھی موجود ہے، ایک اچھی بدعت ایک بری بدعت، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں بدعت کے معنی ہوتا ہے نئی چیز ایجاد کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی لوگے تو دین میں نئی چیز ایجاد کرنا۔ تو دین میں نئی چیز، دین کیا ہے؟ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں جو قانون تھے اس کو بنا دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو دین بنا دیا ہے، اب اس میں آپ کوئی نئی چیز گھسوڑو گے، یعنی تبدیل کرو گے، کم زیادہ کرو گے، تو یہ اس کو نئی چیز کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدعت مذمومہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی چیز ایسی چیز کوئی ایجاد کرے جس سے لوگوں کو یعنی پریشانی نہ ہو بلکہ فائدہ ہو، یا اچھا ہو، مستحب ہو، ایک نیکی کا ذریعہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بدعت محمودہ۔ چلیں انشاءاللہ بدعت کی جب ٹاپک آئے گی تو میں اس پہ بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج بس اتنا ہی آپ سے بات کرنا تھا کہ دیکھیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ شدت پسند ہیں، لیکن شدت پسند ہم ہیں کہ یہ ہیں؟ بس مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔